حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما CEO ہیلپ آرگنائزیشن چودھری محمد شہزاد کی جانب سے جمعۃ المبارک کو محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ نقابت کے فرائض ملیحہ چودھری نے ادا کیے اور میلاد پڑھنے کے فرائض آمنہ سجاد نے ادا کیے۔ تفصیلات کے مطابق ہیلپ آرگنائزیشن کے مرکزی دفتر شہزاد پلازا پنجاب امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں ہر جمعے کو محفل میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید پھر سے ایک بار، میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ شہزاد ہیلپ کے ساتھ۔ حضرات محترم، اللہ کا ذکر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے، آنکھوں کا نور ہے، چہرے کی ضیاء ہے، اور اللہ کا نام ہی بہت برکت والا ہے۔ کعبے کے حلال میں اللہ، عرش کی بلندی میں اللہ، مدینے کے جمال میں اللہ، فرشتوں کے کمال میں اللہ، محفل کی ابتدا میں اللہ، محفل کی انتہا میں اللہ۔ آئیے کرتے ہیں اللہ کے نام سے آغاز۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے 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 مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے، دونوں جہاں کے مالک، ہے میرے مولا 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 مولا، ہے میرے مولا مولا مولا۔ برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے، ہر سال ہی دکھا دے، دونوں جہاں کے مالک، ہے میرے مولا 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 مولا، ہے میرے مولا مولا مولا، ہے میرے 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 مولا 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 مولا، ہے میرے مولا مولا مولا۔ حضرات گرامی، آپ سب نے حمد و ثنا سماعت فرمائی۔ اس کے بعد اب نعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اب محفل پاک کے ثنا خواہ کو پیش کروں گی محترمہ آمنہ سجاد صاحبہ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کریں۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ آمنہ سجاد نے ادا کیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں آقا دا محلہ جویں عرش معلا آقا دا محلہ جویں عرش معلا کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ظلم جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمدی جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ رب لے گیا مینوں جد شہر مدینے رب لے گیا مینوں جد شہر مدینے ایک ہاجن لایا مینوں گھٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتھوں تک دے دیا نیازاں رب سونے پل وچ سنیاں رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے مولا ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے
آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے مولا ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے شب معراج رب مولا رکے جبریل سدراتے شب معراج رب مولا رکے جبریل سدراتے میرے محبوب نو آنکھو میرے محبوب نو آنکھو او بن پچھیاں گزر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے ابو ایوب دے واگو میری کلی بھی سجدے سی ابو ایوب دے واگو میری کلی بھی سجدے سی جشا سارے رسولاں دا جشا سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی سکھ سانو جڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے گرامی تو ہم اپنے نئے بیان کی طرف جانے سے پہلے اپنے پچھلے بیان کی طرف نظر ثانی کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے پچھلے بیان میں کیا سیکھا. جی ہمارے ساتھ موجود ہے نازیہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے بیان میں کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں اور عملی طور پر کن کن چیزوں پر عمل بھی کیا. کیا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض کی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جی تو اب ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں اور آج کا بیان جو ہے وہ ہے احادیث کے حوالے سے. تو اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی حدیث پیش کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چہرہ روشن ہو جو حدیث سنے اور آگے پہنچائے. یعنی اگر آپ کسی سے حدیث سنتے ہیں اچھی بات سنتے ہیں اور آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اس سے آپ کا چہرہ روشن کیا جائے گا. تو آئیے نظر ڈالتے ہیں کچھ احادیث پر. اس کے بعد مختصر بیان ہوا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے یا یہ کسی کو سکھا دے اور وہ اس پر عمل کرے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں نا آپ حکم کریں وہ 5 باتیں کون سی ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا سب سے پہلی جو بات ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. جو میرے اللہ نے حرام کر دی اس سے اپنے آپ کو بچا لو. تو سب سے بڑے
عبادت گزار بن جاؤ گے. اس چیز کا فائدہ بھی ساتھ بتا دوں. جب ہم حرام کام سے، حرام کھانے سے، حرام چیزوں سے، حرام پیسوں سے، سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے. تو دوسری بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا. وہ کیسے کہ جیسے آپ کو دیا، مجھے دیا، ان کو دیا. ہر بندے کا لیول الگ الگ ہے نا، سب کو برابر تو نہیں دیا. تو یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ وہ جس کو زیادہ دے، جس کو کم دے. لیکن اگر جس کو کم دیے، اگر وہ اسی رضا میں راضی ہے، اس تقسیم میں راضی ہے، اللہ کی دیے ہوئے میں شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنا بھی عطا کیا، تو فرمایا گیا کہ وہ سب سے بڑے غنی ہو جائے گا. جو سب سے بڑے سخیوں میں شامل ہوتے ہیں وہ ہو جائے گا. تو تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ہر رشتے کا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے. اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے پڑوسیوں کی بھی آتی ہے خاص، کیونکہ کہتے ہیں نا ہمسایہ، جس کا ہمسایہ اچھا ہو اس کا گھر اچھا ہو جاتا ہے. جس کا اللہ نہ کرے ہمسایہ ایسا لڑاکا قسم کا، برا قسم کا ہو جائے تو وہ اس کا گھر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو تو سب سے بڑے مومن بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین کی صفوں میں کھڑا کرے، ہم سب کو ہر عمل کرنے کی، ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو میرے اللہ کو پسند ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات عرض کی، وہ کون سی ہے؟ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کرو. کھانا ہو گیا، پہننا ہو گیا، اوڑھنا ہو گیا، بات کرنا ہو گیا. جو ہمیں بات نہیں پسند تو وہ دوسروں کو بھی نہیں پسند ہو. جو ہمیں نہیں کھانا پسند تو وہ ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی پسند نہ ہو. جو ہمیں پہنا ہوا اچھا نہیں لگ رہا تو ہم کہہ دیں کہ چلو میں اس کو دے دوں، اس کو دے دوں، اس کو دے دوں، تو وہ اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کر دیا کہ وہی چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. تو پیارے مسلمان بہنوں، پانچویں اور آخری بات جو بڑی اہم ہے، ہم انجوائمنٹ ڈھونڈتے ہیں. پانچویں اور آخری بات، زیادہ ہنسنا منع فرمایا ہے. زیادہ ہنسا نہ کرو، کیوں کہ دل مردہ ہو جاتا ہے. تو پیاری مسلمان بہنوں، اللہ تعالیٰ ان پانچوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخرنا دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم اپنے محفل کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. دعا کی جائے گی کیونکہ دعا عبادت کا مقصد ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. یعنی کہ محفل پاک عبادت ہی کی وجہ سے ہے، تو جب مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مقصد بھی ہمارا پورا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کی تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ دعا نہ کریں. محفل کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی اور چودھری محمد شہزاد کی اہل خانہ کی صحت اور تندرستی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی. یا رب العالمین، تجھے تیرے رحیمی کا واسطہ ہے، کریمی کا واسطہ ہے، شہزاد بھائی کو اور ان کی بیوی کو سلامت رکھنا، صحت و تندرستی عطا فرمانا. یا اللہ، شہزاد بھائی کے والد اور والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. یا اللہ، میرے بھائی کے، شہزاد بھائی کے اہل و عیال اور خاندان کو سب کو تندرستی والی، صحت والی زندگی عطا فرمانا اور جوڑ کے رکھنا. یا اللہ، اس خاندان کی آنے والی نسلوں کو بہترین عاشق مصطفیٰ بنانا، بہترین دین کا نام روشن کرنے والا بنانا. یا اللہ، اس خاندان کے ندیم بھائی بیمار ہیں اور بھی جتنے بیمار ہیں جن کا مجھے نام کا نہیں پتا، اللہ تعالیٰ تو سب کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ، میرے بھائی انور نقی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو، ان کے اہل عیال کو سب کو تندرستی والی، صحت والی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، کریمی کا واسطہ ہے، اس ادارے کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اللہ تو سب کو صحت عطا فرما، سب کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما. یا اللہ، میرے بھائی کے رزق میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، شہرت میں برکت عطا فرما. یا اللہ، آج کل کاروبار کچھ کم ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے صدقے، جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اور رجب المرجب کی شام کے صدقے اللہ تعالیٰ تو ان کے کاروبار میں ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے.
یا اللہ اے میرے کریم اللہ تیرے دیوے میں سے خرچ کر کے اللہ تو قبول فرما لے. یا اللہ میرے بھائی ہر جمعے کو انتظام کرتے ہیں میلاد شریف کا، یا اللہ کھانے پینے کا، اللہ تو ایک ایک انتظام کو قبول و منظور فرما لے، ایک ایک انتظام کو قبول و منظور فرما لے. یا اللہ ہم سب کو اچھی صحت دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں. اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا کرنا، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کرنا. یا اللہ ہم سب کو اچھی صحت دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں. مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما دینا. لبے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کے بعد لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا. محفل میلاد میں چودھری محمد شہزاد کی فیملی، ان کے بھائی چودھری محمد اقبال اور پروگرام آرگنائزر محمد اسلم، سریا بی بی، محمد اصغر کے ساتھ سیکیورٹی کے فراز علی شان نے ادا کیے. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون